حي على الفلاح. آج ہم قرآن کی 76ویں سورت یعنی سورۃ الدہر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ یہ سورت ایک بہت گہرے سوال سے شروع ہوتی ہے، انسان کے وجود کے بارے میں۔ تو چلیں اس کے بنیادی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ صورتیں کسی حکم یا قانون سے شروع ہوں گی، لیکن یہ صورت ایسی نہیں ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی بنیادی سوال سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر انسان کا وجود ہے کیا؟ یہ سوال سیدھا ہمیں اپنی جڑوں کی طرف لے جاتا ہے، اپنی ابتدا پر سوچنے کے لیے۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ تو پھر اس حالت سے، اس کچھ نہ ہونے سے وجود میں آنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ اور سورت آگے بتاتی ہے کہ یہ جو پورا تخلیق کا عمل ہے یہ بے مقصد تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ذرا سوچیں، ملے جلے پانی کے ایک حقیر قطرے سے ایک ایسی مخلوق بن گئی جو سن بھی سکتی ہے اور دیکھ بھی سکتی ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً کوئی بہت گہری وجہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے ایک آزمائش۔ یہ جو ہمیں سننے اور دیکھنے کی صلاحیتیں ملی ہے یہ اصل میں ایک بہت بڑے ٹیسٹ کا حصہ ہیں۔ یہ صرف زندہ رہنے کے لیے نہیں دی گئیں، بلکہ ان کا ایک خاص مقصد ہے۔ اچھا، تو اب جب انسان وجود میں آ گیا، اسے صلاحیتیں بھی مل گئیں، تو اس کے سامنے ایک بہت بنیادی چوائس رکھی جاتی ہے، ایک انتخاب۔ اسے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہے۔ اب فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرا۔ دو ہی راستے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب راستے دو ہیں تو ان کی منزلیں، ان کے انجام بھی بالکل الگ الگ ہوں گے۔ تو پہلے بات کرتے ہیں اس انجام کی جو ناشکری کے راستے پر چلنے والوں کا ہے۔ تو جو لوگ ناشکری کا راستہ اپناتے ہیں ان کے لیے بتایا گیا ہے زنجیریں، طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ مطلب یہ ایک بہت ہی سخت انجام کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو شکر گزار اور وفادار ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہے جنت، ریشم کے لباس، اونچے تختوں پر آرام، ایک ایسی جگہ جہاں نہ شدید گرمی ہے نہ ٹھنڈ، پھل ہیں تو بس ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے، بلور کے جام، چاندی کے کنگن اور خدمت کے لیے ہمیشہ جوان رہنے والے خدمتگار۔ یعنی ہر طرف سکون ہی سکون اور نعمتوں کی فراوانی ہے۔ اور ان سب نعمتوں کے اوپر ایک اور چیز ہے، ایک بہت ہی خاص انعام۔ ان کا رب انہیں ایک پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ یہ گویا سب سے بڑی عزت افزائی ہے، سب سے بڑی نعمت کی نشانی۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا، بے شک یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے اور تمہاری کوشش قبول کی گئی ہے۔ یعنی یہ بات بالکل واضح کر دی گئی کہ یہ سب کچھ جو مل رہا ہے یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ ان کی اپنی کوششوں اور اعمال کا سیدھا سیدھا نتیجہ ہے۔ اچھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شکر گزاری آخر ہے کیا؟ یہ کیسا راستہ ہے؟ کیا یہ صرف دل میں ایک احساس کا نام ہے؟ نہیں، اس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو شکر گزار لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں، وہ آنے والے ایک بڑے دن یعنی قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ ٹھوس اعمال۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات بتائی گئی ہے کہ وہ یہ کھانا اس کی حاجت ہونے کے باوجود دیتے ہیں، یعنی جب انہیں خود اس کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ان کے صبر اور خلوص کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو پھر ان کے اس عمل کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے، موٹیویشن کیا ہے؟ وہ اپنے دل میں یا اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں تم سے نہ کوئی بدلہ چاہیے اور نہ ہی کوئی شکریہ۔ لیکن ظاہر ہے نیکی کے اس راستے پر چلنا ہمیشہ آسان تو نہیں ہوتا، مشکلات آتی ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں۔ تو ایسے میں ثابت قدم کیسے رہا جائے؟ سورت اس بارے میں بھی بہت خوبصورت رہنمائی کرتی ہے۔ پیغام بہت صاف ہے، بس اپنے رب کے فیصلے کا صبر سے انتظار کرو اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانو۔ یعنی ثابت قدم رہو، صبر کرو
اور جو لوگ غلط راستے پر ہیں ان کی باتوں میں آ کر اپنا راستہ مت چھوڑو۔ اور اب ہم سورت کے بالکل آخر میں پہنچتے ہیں، جہاں ایک بہت ہی گہرے اور فلسفیانہ موضوع کو چھیڑا گیا ہے، اور وہ ہے انسانی مرضی اور اللہ کی مرضی کے درمیان کا تعلق۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اس سے بالکل صاف لگتا ہے کہ انسان کو انتخاب کی مکمل آزادی ہے، فری ول ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے، اور جس کا دل چاہے وہ اسے قبول کر کے اپنے رب کا راستہ اپنا لے۔ لیکن اس کے فوراً بعد ایک اور آیت آتی ہے جو اس پوری تصویر کو مکمل کرتی ہے، اور وہ یہ کہ اور تم نہیں چاہو گے مگر جب اللہ چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب یہ آیت ہمیں انسانی ارادے اور اللہ کی وسیع حکمت کے درمیان جو گہرا تعلق ہے اس پر سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ تو ہم اس تجزیے کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں کہ آخر انسانی انتخاب اور اللہ کی عظیم حکمت کے درمیان کیا تعلق ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور و فکر کرنا ہی شاید اس سورت کے مرکزی پیغام کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔